السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں کتاب کے مصنف اور کتاب کے شارح، ان دونوں کی زندگی کے حالات کے تعلق سے ہم نے کچھ سنا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اس کتاب کی شروعات میں جو عبارت ہے جس کو اس کتاب کے شارح شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بتانا چاہا، اس کو ہم پہلے سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مصنف رحمہ اللہ کا مقدمہ، اس کتاب میں کیا چیزیں ہیں اس کی تفصیل میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ شارح شروعات کرتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام کے تمام تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے پوسنے والا۔ آپ اپنے نعمتوں سے ان سب کو ہر چیز نوازنے والا ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس اکیلے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے تمام تر عبادات میں، تمام تر افعال اور اسماء و صفات میں، لا شریک لہ، اس کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمدن، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام تر بندوں میں سب سے پسندیدہ محبوب بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے سب سے آخری رسول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے اوپر اور ان کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام کے اوپر رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درود و سلامتی ہو، آمین۔ اما بعد، اس تعریف کے بعد اب یہاں سے شارح کی بات شروع ہوتی ہے۔ شارح عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں: فإن کتاب، بے شک یہ جو کتاب جس کو آپ لوگ سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یہ اس کا نام ہے، مؤلف قیم فی موضوع غایۃ فی الاہمیہ، ایک انتہائی قیمتی تصنیف ہے، یعنی بے انتہا اچھی جو ہے کتاب ہے، جو ایک نہایت اہم موضوع پر جو ہے لکھی گئی ہے، لامام علم وشیخ ناصح ومرب مشفق الا وهو الامام العلامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، كتبه نصحا لعامة الأمة فيما ينبغي أن يتعلموه من أمور الدين عقیدة وعبادة وخلقا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو امام، عالم دین، خیر خواہ، مطلب نصیحت کرنے والے بزرگ، اور مشفق استاد، مربی تربیت کرنے والے شیخ عبدالعزیز بن
عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے ہم سب کے فائدے کی خاطر جو ہے تحریر فرمایا ہے، یعنی لکھا ہے، ہم سب کے فائدے کے لیے اس کو لکھا ہے۔ انہوں نے اسے عام مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے لکھا ہے، یعنی عام جو مسلمان ہوتے ہیں، جو علماء نہیں ہے، جو بڑے طلبہ نہیں ہے، سادے سیدھے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی خیر خواہی میں یعنی فائدے میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے، تاکہ وہ دین کے وہ امور سیکھ سکے جو ان سب کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عقیدے کے مسائل ہیں، اور اسی طرح جو ہے عبادت کے جو ہے مسائل ہیں، اور اسی طرح جو ہے اخلاق کے جو ہے مسائل ہیں۔ یہ سب جو ہے چیزوں کو اچھے سے جو ہے سیکھ سکے، اس نیت سے جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے۔ وقد رتبہ رحمہ اللہ ترتیبا نافعا ومفیدا للغاية بين فيه ضروريات الدين والواجبات المهمة المتحتم معرفتها على كل مسلم ومسلمة۔ شارح فرماتے ہیں انہوں نے یعنی ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو نہایت ہی مفید انداز میں جو ہے ترتیب دیا ہے، جس میں دین کے بنیادی اور ضروری مسائل کو جو ہے واضح کیا گیا ہے، اور ان واجبات کو بیان کیا گیا ہے جن کا جاننا ہر مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جن کا جاننا ہر مسلمان خاتون کے لیے بھی فرض ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وَيُعَدُّ هَذَا الْكِتَابِ مَنْهَجًا رَصِينًا فِي تَعْلِيمِ الْعَوَّامِ وَتَلْقِينِهِمْ أُمُورَ الدِّينِيَّةِ وَتَعْرِيفِهِمْ بِضَرُورِيَّاتِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَعَلُّمُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّيَانَةِ عَقِيدَةً وَعِبَادَةً۔ شیخ فرماتے ہیں یہ کتاب عوام الناس کو دین سکھانے اور انہیں ضروری دینی باتیں سمجھانے کے لیے ایک مضبوط نصاب کی حیثیت سے جو ہے رکھی گئی ہے، جس میں بندوں کو ان کے دین کی ضروری باتوں کے بارے میں پہچان کروایا جائے گا، اور ان کو جو ہے سمجھایا جائے گا ان کو اچھے طریقے سے، جن چیزوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ عقیدے کے مسائل ہے، اسی طرح عبادت کے مسائل ہے، یہ سب عام انسان بھی جو ہے اچھے سے سمجھ سکے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے اس کتاب میں جو یہ سب باتیں ہم سب کے لیے لائی ہیں۔ والمستہدف فیہ بالدرجۃ الاولی هم العوام۔ اس کتاب میں جو اہم ٹارگٹ ہے وہ جو عام عوام ہے مسلمانوں میں، سادے سیدھے مسلمان، ایسے لوگوں کو دین سکھانا یہی جو ہے اصل مقصد ہے۔ نصحا لہم، ان کے نصیحت کے لیے، وتعلیما لہم ضروریات دینہم، اور جو بھی تعلیم ہے ان کے لیے ضروری دین کا، یہ سب بتانے کے لیے۔ ولہذا مما انبہ علیہ فی طلیعۃ التعلیق علی هذه الرسالہ ان اسلوب فی شرحها سیکون اسلوبا مبسطا سهلا بما يتناسب مع من ألفت هذه الرسالة من أجلهم وهم العوام۔ شارح فرماتے ہیں اس کتاب کا اسلوب نہایت ہی آسان اور سادہ جو ہے انداز میں رکھا گیا ہے، تاکہ عام جو انسان ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھ سکے، کیونکہ اس کتاب کا پورا ٹارگٹ ہی جو ہے الحمدللہ عوام ہے۔ شیخ آگے فرماتے ہیں وقد اجاد الشیخ رحمہ اللہ فی هذه الرسالة وافاد ونصح وابلغ في نصيحة، وكانت هذه الرسالة موطن اهتمامه ومحل عنايته الى آخر حياته،
ولا أدل على ذلك من أن هذه الرسالة طبعت في طبيعتها الأخيرة في العام الذي توفى فيه، وعليها تعليلات منه رحمه الله، سواء في إضافته بعد الدروس أو في إضافة والتكميل لبعض الدروس، فقد أضاف بعض الدروس الجديدة وكمل في بعض، وعدد شيئا ما في الترتيب. والمعتمد في شرحه لهذه الرسالة هو على الطبعة الأخيرة التي صارت في العام الذي توفي فيه، وفي هذا دلالة على مكان هذه الرسالة عند الشيخ وعنايته بها إلى آخر حياته. وأرجو الله أن يكون في هذا الشهر شرح شيء من الوفاء لهذه الإمام الجليل والمساهمة في هذا الباب العظيم. یہ جو عبارت ہم نے سنا ہے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: شیخ نے، امام ابن باز نے اس رسالے میں بڑی محنت کی، خیر خواہی فرمائی اور عمدہ انداز میں بات کو واضح کیا ہے کہ یہ رسالہ ان کی زندگی کے آخری لمحے تک ان کی توجہ اور محنت کا مرکز رہا۔ اپنے موت تک جو ہے شیخ اس کتاب کو خیال کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ہر مسلمان کی کامیابی کا جو ہے راستہ بیان کیا گیا ہے۔ آخری یہ جو ایڈیشن ہے جس کو ہم لوگ لے رہے، یہ ان کے وفات سے پہلے کا آخری جو ہے ایڈیشن ہے، جس کو انہوں نے بھی جو ہے قبول کیا ہے۔ ان کی وفات کے سال میں اس کو جو ہے چھپایا گیا ہے۔ اسی میں انہوں نے بعض جو ہے آخر میں موت سے پہلے چند چیزوں کا اضافہ کیا ہے، چند جو ہے سبقوں کا اضافہ کیا ہے، کچھ میں انکمپلیٹ بات تھی کمپلیٹ کیا ہے، اور کچھ کا جو ہے اچھے سے جو ہے ترتیب دیا گیا ہے، کون سا پہلے ہے کون سا دوسرا ہے، یہ سب ترتیب دیا گیا ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ سے میرا اس شرح میں، یعنی شارح فرماتے ہیں، میرا اس شرح میں اعتماد اسی آخری نسخے پر ہے جس کو موت کے وقت علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے لیا ہے۔ یعنی شرح کرنے والے فرماتے ہیں ہم نے جو شرح کیا ہے وہ ان کی موت کے وقت جس کو انہوں نے قبول کیا، جس میں اضافے کیا، جس میں تکمیل کیا، جس میں ترتیب دیا، اسی کتاب کا جو ہے شرح ہم لوگ جو ہے کر رہے ہیں بول کے اس کتاب کے شارح جو ہے بتاتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں آخری نسخے کے بعد جو ہے لینے کے بعد وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ شرح اس جلیل القدر امام کے ساتھ وفاداری کا مظہر بنے اور اس عظیم میدان علم میں ایک ادنا خدمت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس طرح شارح دعا کرتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی دعا کرتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، میں اللہ سے یہ بات مانگتا ہوں أَن يَرْزُقْنَا أَجْمَعِينَ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، اللہ ہم سب کو اس کتاب سے علم نافع یعنی فائدہ پہنچانے والا، آخرت میں ہمیں جو ہے فائدہ پہنچانے والا علم نصیب فرمائے اس کتاب کے ذریعے سے، اور عمل صالح نصیب فرمائے، والتوفیق لما یحبہ ویرضاہ، اور اس بات کی توفیق نصیب فرمائے جس کو اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، من سدید الاقوال وصالح الاعمال، جو بھی اچھے اقوال ہے، جو بھی اچھے جو ہے صالح اعمال ہے، ان سب کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ، اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر اور ان کے جتنے بھی جو ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں ان سب کے اوپر درود و سلامتی ہو۔ یہ رہی کتاب کا جو ہے مقدمہ سے پہلے کا شروعات کا حصہ۔ اس کے نیچے نوٹ دیا گیا ہے کتاب کے اندر، جو اصلی کتاب ہے اس کے اندر
فرماتے ہیں وَأَصْلُ هَذَا الشَّهْرِ شَرَحْ دُرُوسٌ أَلْقَيْتُهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِي بلغت 12 مجلسا عقدت في الشهر الأخير من عام 35 و400 وألف للهجرة وأجريت عليه تعديلات وإضافات وتنقيحات واللہ وحدہ الموفق۔ اس کا ترجمہ ہے، شارح فرماتے ہیں یہ شرح دراصل وہ دروس ہے جو میں نے 11 سال پہلے، اب تو 1460 پر 6 40 پر 6 جو ہے ہجری ہے، 1430 پر 5 ہجری میں آخر میں مسجد نبوی میں انہوں نے اول جو ہے ان دروس کو دیا ہے۔ بعد میں اس کتاب کو ان کے طلبہ نے لکھا ہے، نوٹ کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے باہر جو ہے کتابی شکل میں باہر نکلی ہے، لیکن یہ اول جو ہے دروس تھے، دروس کے شکل میں تھا یہ پورا تفسیر شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا۔ میں نے اس پر جو ہے کچھ ترمیم اور اضافے کیے ہیں، یعنی جو ہے کچھ کمیاں تھے جو ہے اس کو کمپلیٹ کیے ہیں، جو بھی اضافہ کرنا ہے وہ جو ہے اضافہ کیے، جن کی تعداد 12 نشستوں تک جو ہے پہنچی۔ پورا 1 مہینے کے اندر جو ہے 12 پروگرامز چلے، 12 پروگرامز میں انہوں نے اس پوری کتاب کی تفسیر کی ہے، جو کہ ہمارے سامنے کتابی شکل میں آج موجود ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے دیکھو مقدمہ ہے، مقدمہ کو بھی انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ قال الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں، یہ ایک عبارت ہے، اس کی تفسیر ہوگی، عبارت غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، میں اس اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کے تعریفات تمام جہانوں کو پیدا کر کے اپنے نعمتوں سے پالنے والے رب العالمین کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام مطلب جنت یہ ہونے والا ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈر کر جو ہے زندگی گزارنے والوں کے لیے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلامتی ہو اللہ کے سب سے چہیتے بندے، اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں اور اس کے سب سے آخری رسول ہے۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور ان کے جتنے بھی صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام کے اوپر بھی درود و سلامتی ہو۔ اما بعد، تعریف و حمد و ثنا کے بعد، فہذہ کلمات موجزۃ فی بیان بعض ما یجب ان یعرفہ العام عن دین الاسلام، سمیتها الدروس المہمہ لعامة الامہ، واسأل اللہ ان ينفع بها المسلمین وان يتقبلها منی انہ جواد کریم۔ کتاب کے مقدمے میں یہ جو عبارت ہم لوگ سنے، یہی جو ہے عبارت سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کا بقیہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں فہذہ کلمات موجزہ، تو یہ رہے چند جو ہے مختصر کلمات جن میں دین اسلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہے جو عام مسلمانوں کے جاننے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الدروس المہمہ لعامة الامہ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یعنی مصنف دعا کرتے ہیں امام ابن باز رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھنے والے، کہ وہ ان سے مسلمانوں کو، یہ جو کتاب ہے اس سے جو ہے مسلمانوں کو
نفع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو میری طرف سے قبول فرمائے۔ بے شک وہ بہت ہی جواد ہے، سخی ہے، وہ کریم ہے، سب کچھ جو ہے نوازنے والا ہے۔ اب اس کا شارح حفظہ اللہ تفسیر کرتے ہیں۔ عبارت بہت لمبی ہے عربی کی، جس وجہ سے وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم اردو ترجمے کے ساتھ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ شارح فرماتے ہیں هذه مقدمہ بین یدی هذه الرسالہ، یہ جو مقدمہ ہے جس کو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، یہ جو رسالہ ہے یہ اصل میں جو ہے ایک کتیبہ یعنی ایک چھوٹا سا جو ہے پامپلیٹ ہے۔ استحلھا بحمد اللہ والثناء علیہ، جس کو شیخ محترم ابن باز رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے شروع کیا ہے۔ حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے شروع کیا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اصل میں لائق ہے، یہ اس کے شان کے مطابق ہے، یہ تعریف جو بھی مؤلف نے فرمایا ہے۔ بہرحال یہ واضح کیا گیا ہے کہ انجام جو بھی ہوگا آخرت میں فائدہ جنت، یہ سب جو ہے اصل میں متقیوں کے لیے ہی ہونے والا ہے۔ جو تقوی سے باہر ہے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے زندگیوں کو سدھارتے ہیں، نیکی پر چلتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے ممانعاتوں سے باز رہتے ہیں، یعنی اس کے منع کیے ہوئے چیزوں سے جو ہے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں، تاکہ وہ روز قیامت اللہ کی کرام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے انعام کو حاصل کرے۔ ایسے ہی لوگ تقوی والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا تقوی قبول کیا جائے گا اور ان کو ان کا بہتر جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد شارح کہتے ہیں درود و سلامتی ہو ان جو ہے رسولوں کے اوپر جن کو اللہ نے چن کر ہمارے فائدے کے لیے جو ہے بھیجا ہے۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ کے خاص جو ہے درود و سلامتی ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو اس کے مخلوق تک جو ہے لے کر آ کر جو ہے پہنچائے ہیں، جو اللہ کے مخلوق میں سب سے عظیم ہے اور جو ہے سب سے آخری رسول ہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر درود و سلامتی اور برکت نازل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں مصنف نے یہ واضح کیا ہے اپنے مقدمے میں کہ واضح کیا کہ یہ رسالہ مختصر ہے، نہ تو اس میں اتنی تفصیل ہے کہ آدمی جو ہے اکتا جائے، اور نہ ہی ایسا جو ہے اختصار ہے جو معنی کو ناقص کر دے، یعنی سمجھنے میں جو ہے ہمیں کم علم ملے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے یہ کتاب، اور جو ہے زیادہ جو ہے بالکل بڑا ہو ایسی کتاب بھی نہیں ہے کتاب، بلکہ یہ جامع اختصار پر مشتمل ہے۔ الفاظ نہایت جو ہے آسان ہے اور صاف ان امور کا ذکر کیا گیا ہے جو مقصود کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو اس کتاب میں جو چیزاں ہے وہ سمجھانے کے لیے کافی ہے، اتنی ہی جو ہے تفسیر کا جو ہے خیال کیا گیا ہے، نہ کمی کی گئی ہے نہ زیادتی کی گئی ہے۔ اور مصنف نے اس رسالے کو خاص طور پر ان باتوں کے بیان کے لیے جو ہے ترتیب جو ہے دیا ہے جو عوام الناس کو اپنے دین کے بارے میں جاننا ضروری ہے، یعنی دین کے ایسے فرائض ہے، ضروری باتیں ہے جن میں جہالت ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی باتوں کا خیال کیا گیا ہے، ایسے ہی باتوں کو جو ہے سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے جو ہے فرض عین کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال اس کتاب کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ رکھا گیا ہے۔
اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں الدروس المہمہ، یعنی بہت امپارٹنٹ جو ہے لیسنس ہے جن کو جو ہے سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری، ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہو ضروری ہے، چاہے وہ فرض کفایہ میں رہنے والا ہو، فرض عین میں رہنے والا ہو، ہر مسلمان کے لیے اس کو جو ہے سیکھنا، سمجھنا اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنا یہ ضروری ہے۔ مصنف نے اس رسالے کے مضامین کا خیال کرتے ہی اس کا جو ہے نام اسی کے مطابق، مضمون کے مطابق سے رکھا ہے، ورنہ جو ہے عام طور پر کتابیں لکھی جاتی ہے، کچھ اچھی جو ہے اچھا جو ہے نام دیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ سب نہیں، کتاب کے اندر جو میٹر ہے مضمون اسی کے مطابق سے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کتاب کا نام رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے آپ کو نماز کے جو ہے جو بھی اسلام کے ارکان ہے ان کی تفصیل جو ہے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح ایمان کے ارکان کیا ہے، احسان کے ارکان کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اسی طرح جو ہے اچھے اخلاق کیا ہے مومن کے لیے، توحید کے اقسام، شرک کے اقسام جو ہے یہ سب جو ہے چیزیں بیان کیے گئے۔ اسی طرح گناہوں کے تعلق سے جو کبیرہ گناہ ہے کون سے ہے، اس سے کیسا بچنا ہے، یہ سب چیزاں جو ہے توحید کا تو کیا، اس کے اقسام کا تو کیا، شرک کا تو کیا، شرک اکبر، شرک اصغر، یہ سب چیزاں ان کے اقسام، ان سب چیزوں کی تفصیل کے ساتھ جو ہے جتنی ضروری بات ہے اتنی ضروری بات کے ساتھ جو ہے تفصیل جو ہے تشریح جو ہے لائی گئی ہے الحمدللہ۔ بہرحال آخر میں اب یہاں پر دعا کرتے ہیں مؤلف واسأل اللہ عز وجل ان ينفع بها المسلمین، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو اس کتاب کے ذریعے سے فائدہ نصیب فرمائے، وَيَتَقَبَّلَهَا مِنِّي إِنَّهُ جَوَّادٌ کریم، اور میرے طرف سے یہ خدمت اللہ جو ہے قبول فرمائے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جواد ہے، ہر چیز کو نوازنے والا، سخی ہے، کریم ہے، یعنی ہر چیز جو ہے عطا فرمانے والا، یہ جو بھی ملا ہے سب کچھ جو ہے نصیب فرمانے والا کریم ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب اس کے بعد جو ہے مؤلف بھی جو ہے اس عظیم دعا کے ساتھ جو ہے اپنی بات ختم کرتے ہیں اور جو ہے دعا کرتے ہیں ایجزی مؤلفہا خیر الجزا، اس کتاب کو لکھنے والے مؤلف کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے، وَيُسَقِّلَ بِهَا مَوَازِينَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کا جو بھی نیکی کا پلڑا ہے، میزان ہے، اس میں جو بھی نیکی کا ترازو ہے، پلڑا ہے، اس میں اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھر دے تبارک و تعالی، وَأَن يَنفَعَنَا أَجْمَعِينَ بِهَا، اور ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ نصیب فرمائے، وَأَسْأَلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَنفَعَ بِهَا الشَّرَحَ لِمُسْلِمِينَ، اور اس کا کتاب کا شرح سے بھی تمام مسلمانوں کو جو ہے فائدہ پہنچائے اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس محنت کو جو ہے قبول فرمائے۔ سمیع قریب مجیب، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جو ہے سننے والا ہے، قریب ہے علم کے لحاظ سے اور امداد کے لحاظ سے، مجیب ہے ہر چیز کو اچھے سے سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ رہی آج کی درس، بس اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بات کو سمجھنے کی اور جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک رہیں گے تب تک صحابہ اللہ کے نبی سے جو دن انہوں نے اللہ سے حاصل کیا، سیکھا، سمجھا، ویسے ہی ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اسی پر جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔